بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے متعلق بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے غرور کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو وہ تبلیغ کرتے تھے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے 40 ہاتھ جتنے قد ہوا کرتے تھے۔ 800 سے 900 سال کی ان لوگوں کی عمر ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ نہ تو بوڑھے ہوتے تھے، نہ ہی بیمار ہوتے تھے، نہ ان لوگوں کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ ہی ان لوگوں کی نظر کمزور ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ جوان و تندرست و توانا ہمیشہ رہتے تھے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو صرف موت ہی آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی دعوت دی ان لوگوں کو اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے آیت مبارکہ کا۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے ان لوگوں پر قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے سب کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی اور نہ بارش ہوئی، نہ ہی قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تانگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، ایک کا رنگ کالا تھا، دوسرے کا رنگ سفید تھا اور تیسرے کا سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو کچھ ملے گا۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آؤ جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا
جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا کیا ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدود کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک لازمی پہنچائیں، کیونکہ اسلام کی کوئی بھی اچھی بات آپ پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا اجر لازمی طور پر دے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔